موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جانب سے آئے ہوئے جادوگروں کا مقابلہ ذکر کیا جا رہا ہے. جادوگر آتے ہیں, ایک میقات معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پر یہ مقابلہ ہوگا, جگہ بتا دی جاتی ہے اس جگہ پر مقابلہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ ایک طرف موسیٰ رہیں گے علیہ الصلوۃ والتسلیم, دوسری طرف دور دور سے آئے ہوئے فرعون کی حکومت کے جادوگر رہیں گے. جادوگر آ گئے, موسیٰ علیہ السلام میدان میں آ گئے. جادوگر پہلے فرعون کے پاس آتے ہیں, عالم پناہ ایک بات کہنی ہے. بولے بولو. ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین, اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو پیسے ویسے ملیں گے. دیکھو پیسے کی بات کر رہے ہیں, پیسے ویسے ملیں گے. ارے کہا پیسوں کی بات کرتے ہو, مقرب بنا دیے جاؤ گے, لمن المقربین, تمہیں دربار کا خاص آدمی بنا لیا جائے گا. یہ تمہاری فتح نہیں, پوری حکومت کی فتح ہے, معمولی بات نہیں ہے. تو آئے تو پہلے پیسوں کی بات کرنے لگے. اب موسیٰ کے سامنے آئے, یہ تو فرعون سے بات ہوئی جادوگروں, اب جادوگروں کی بات حضرت موسیٰ سے ہو رہی ہے. کہا کہ پہلے ہم ڈالیں کہ تو ڈالتا ہے, ہم اپنا کرتب دکھائیں, ہم اپنا جادو پیش کریں, یا تو اپنے کرتب دکھائے گا. حضرت موسیٰ نے کہا قال القوا, پہل تم ہی کرو, تم ہی ڈالو, کیا ڈالنا ہے تم کو. انہوں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالنی شروع کی, اور رسیاں جیسے ہی زمین کے اوپر گریں, موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا یخیل الیہ, اور جتنے بیٹھنے والے لوگ تھے سب کو ایسا لگا جیسے رسیاں سانپ بن کر کے حضرت موسیٰ کی طرف بڑھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ گھبرا گئے, اس لیے کہ ان کو بھی دکھ رہا تھا کہ یہ سانپ میری طرف آ رہے ہیں, کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں. ڈر گئے ہو. فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ, سورہ طٰہٰ کے اندر یہ جملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے, ارے تو سب سانپ آ رہے ہیں, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک ڈنڈا ہے. ڈنڈا جانو, ڈنڈا بتاؤ اس کی حقیقت تھوڑا ڈیپ میں اتر کے, ڈیپ میں اترتا ہوں. ڈنڈا جو ہاتھ میں رہتا ہے ڈیپ میں کیسے اترتے معلوم ہے؟ ایسے اترتا ہوں میں ڈیپ میں. بہترین رہبر ہے, نہ اس کے آنکھ ہے, اندھا ہے ڈنڈا, ڈنڈا اندھا ہے, آنکھیں نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ہے, پیر نہیں ہے, جان نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ڈنڈے کو اندھے کا رہبر بنا دیتا ہے. یہ ہے لاٹھی. رہبر ہے اس کی. اللہ تعالیٰ اس بے جان کو, بے آنکھوں والی شے کو, غیر جاندار شے کو انسان کا رہبر بنا دیتا ہے. یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے ڈنڈا. یہاں دیکھو نشیب ہے, یہاں فراز ہے, داہنی طرف مڑ جاؤ, بائیں طرف مڑ جاؤ. ڈنڈے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا رہبر بنا دیتا ہے. اب یہاں اب اس ڈنڈے کا کرشمہ دیکھو, جو کبھی انسان کا رہبر بن جاتا ہے, اللہ اس کو رہبر بنا دیتا ہے انسان کا. یہاں فرمایا گیا دیکھتا کیا ہے, ڈال تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے. حکم ہو گیا اوپر سے. فالقى موسى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین کے اوپر ڈالی, بہت بڑا اژدہا بن گیا. اب یہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ آ رہے نا, یہ بڑا سانپ, اور اس سانپ نے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. کسی سانپ کا پتہ نہیں رہا, تھوڑی دیر میں سارے سانپ میدان سے غائب. سب کو یہ بڑا اژدہا, جس کو ثعبان کہتے ہیں عربی میں, نگل گیا. تعلیم کیا دی گئی ہے مسلمانوں کو؟
کہتے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس مادی ذرائع نہیں ہیں. یہ سامان تیار کرو، وہ سامان تیار کرو. نہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رابطہ قائم کر لو تو یہاں لاٹھی ہی شکست دینے کے لیے کافی ہے، ڈنڈا ہی شکست دینے کے لیے کافی ہے. تم اللہ والے تو بن جاؤ. لوہے کا ٹکڑا دیکھا آپ نے؟ لوہے کا ٹکڑا جس کو ہم ہیٹر بولتے ہیں، ہیٹر، گرم کرنے والا، پانی کو گرم کرنے والا. بازار سے لاؤ ہیٹر کو، ایک بچے کو دے دو، ہاتھ میں پکڑ لے گا. لیکن اگر اسی لوہے کے ٹکڑے کو ذرا کرنٹ کے ساتھ مربوط کر دو، ساکٹ میں لگا دو، تو بچہ تو کیا، ہاتھی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا. کیوں؟ وہی لوہے کا ٹکڑا جو بچہ ہاتھ میں لے کر کھیل رہا تھا، کھیل سکتا تھا، اب اس کے قریب ہاتھی کیوں نہیں جا سکتا؟ اس وجہ سے کہ اب اس لوہے کا تعلق کرنٹ سے ہو گیا ہے. ایسے ہی وہ ڈنڈا ایک معمولی ڈنڈا تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کے لیے پتے وغیرہ جھاڑا کرتے تھے، چھوٹے موٹے اور کام لے لیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی سے ان کا ربط ہوا تو اللہ تعالی نے اس سوٹے کو، اس لاٹھی کو اسدا بنا دیا جو جادوگروں کے سارے تام جھام کو نکل گیا. یہ منظر جادوگروں نے دیکھا. اب دیکھیے، ایک ہی معجزہ دیکھا ہے جادوگروں نے، سب کے سب سجدے میں گر گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، لینے کے دینے پڑ گئے. یہاں جن کو بلایا گیا تھا مدد کے لیے وہی مصیبت بن گئے فرعون کے لیے، فرعونی حکومت کے لیے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. ایک ہی معجزہ دیکھا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا ہم لوگوں نے جو چھوڑا ہے یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں، یہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی ہے، وہ تو ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں. لکڑی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، لاٹھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے. لاٹھی سانپ نہیں بنی، ڈنڈے سانپ نہیں بنے، رسیاں سانپ نہیں بنی، بلکہ لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا گیا تھا. لوگوں کی آنکھوں کو اور دماغ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں، یہ لکڑیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. لیکن یہاں یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں اژدہا بن گئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو پیش کیا وہ جھوٹ ہے اور موسیٰ نے جو پیش کیا وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے. اتنا تو پہچاننے کا شعور تھا ان کے اندر، فوراً ایمان لے آئے. فرعون نے دیکھا ہے تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے. کہا کہ جانتے ہو موسیٰ سے مل گئے ہو، ہمیں معلوم تھا مل جاؤ گے تم، اب تمہیں بڑی خوفناک سزا دوں گا. ایک ہاتھ کاٹوں گا اس کے خلاف، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ لوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پیر کاٹ لوں گا، اور تم کو کھجور کے درختوں کے اوپر سولی دے دوں گا. سامنے ٹارچر کا بھی خیال ہے، کتنا خطرناک ٹارچر ہے، اس سے زیادہ خطرناک ٹارچر کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پیر کاٹ دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد سولی دے دی جائے. جسمانی تعذیبوں کا خیال بھی ان کے سامنے ہے اور اسی طریقے سے موت بھی سامنے منڈلا رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا اب ہم نے جو دین قبول کر لیا ہے اب اس دین سے ہم پھرنے والے نہیں. توحید جو ہم نے اختیار کر لیا ہے توحید سے ہم روگردانی کرنے والے نہیں، چاہے جو بھی تو کر گزرے ہم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار، ہر قسم کا ٹارچر سہنے کے لیے تیار، تجھے جو کرنا ہو کر لے. آئے تھے تو مال کی فکر تھی، آئے تھے تو مال کی فکر تھی، اور جب توحید آ گئی دل کے اندر تو اب مال و زر تو درکنار، جان کی بھی پرواہ نہیں رہی. نتیجہ کیا نکلا؟
اگر انسان کے دل میں توحید اور ایمان ہے تو دنیا میں اس سے عظیم شے کوئی نہیں، اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کا دل ایمان اور توحید سے خالی ہو، اس سے نیچی اور غلیظ چیز دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔